جب یہ جملے ارشاد فرمائے میرے مصطفیٰ کہیں خاموش ہو گئے، خاموش ہو، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ خدا کی وحی نازل نہ ہو اللہ کا رسول ایسے نہیں بولتا۔ تو میرے مصطفیٰ خاموشی اختیار کی، جبریل امین آ گئے، یہی آیت کریمہ لے کے آئے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ترجمہ بھی۔ جبریل نے آ کے سلام بھی فرمایا اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ ترجمہ سنیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لوگ لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ یا رسول اللہ آپ انہیں نہیں پائیں گے، لا تجدو نہیں پائیں گے آپ ان لوگوں کو جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، کیا من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کرتے آپ ان لوگوں کو نہیں پاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ لوگ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، یعنی کافر، ان سے وہ لوگ دوستی نہیں رکھتے۔ کون؟ جو اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں اور قیامت کے دن پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ آباءَهُمْ، ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے گھر والے کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ باپ دادا کو نہیں دیکھتے، وہ بھائی کو نہیں دیکھتے، وہ بیٹے کو نہیں دیکھتے، وہ سب کچھ قربان مصطفیٰ کے قدموں میں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے وہ دوستی نہیں رکھتے جو اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہوتے ہیں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے والد دادا ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے گھر والے ہوں، سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے دین سے پیار کرتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں بھائی؟ صحابہ کرام تو ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنے روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، اپنے روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو بھی انعام یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دوں گا، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے صاف و شفاف پانی جاری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور انعام یہ دوں گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ نے ان کو راضی کر دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، جس سے رب راضی ہو جائے پھر کیا ان کو چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے مجھے راضی کیا، میں نے ان کو راضی کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ جو اللہ کی جماعت ہے نا یہی کامیابی پانے والی ہے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ اس کی تفسیر میں بھی نہیں گیا، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو یہ آپ کو صرف میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا، سورہ مجادلہ جا کے گھر میں پڑھو۔ اور ایک اور آیت پار کا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں آپ کو محبت بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی اور ہم کیسے ہیں۔
ہمیں صرف اپنی کوٹھیاں پیاری ہیں، بنگلے پیارے ہیں، تجارت کے مال پیارے ہیں، بیٹے، گھر والے، بیویاں، بچے، والدین، باپ، بھائی، رشتے دار، دوستیاں، سب کچھ پیارا ہے۔ اور تو صحیح کافروں سے بھی ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ آج کل کا نعرہ یہی چل رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، لیکن آپ قرآن پڑھ کے تو دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے ہندو، یہودی، عیسائی، غیر مسلم کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، کبھی بھی مسلمان کے گھر والے بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بیمانوں سے نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والوں سنو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، آباءکم، اگرچہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، او واخوانکم، اگرچہ تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اولیاء، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، کیوں نہ دوستی رکھیں؟ وجہ بیان اللہ نے کر دی، اس لیے کہ جو لوگ کفر کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ کفر کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ تمہارے باپ ہو، اگرچہ تمہارے دادا ہو، اگرچہ تمہارے بھائی، گھر والے، سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، صرف رب کے دین کو بس پکڑو۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو تم نے ایسا کیا، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ان کو دوست بنا ہی لیا، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم لوگ۔ اب رب کہہ رہا ہے بھائی ظالم، یہی لوگ ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی بھائی، نعرہ لگا نماز اللہ کہتے ہیں کہ آزان قادیانی اور مسلمان بھائی بھائی، یہ قرآن کی نفی کرتے ہیں۔ یہ جو حکمران بیٹھے ہیں یہ تو ہمارے اوپر عذابی ہیں، ہم نے خود مسلط کیے۔ بھائی حضور نے فرمایا جس طرح امام ہوگی ایسا حکمران ہوگا۔ تو اللہ کی بنا آج دیکھیں، اللہ فرماتا ہے غیر مسلم تمہارا کبھی خیر خواہی کر ہی نہیں سکتا اور خیر خواہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں مسلم ہندو بھائی بھائی۔ ہاں ایسا ہے جو ملک میں رہ رہے ہیں سندھی لوگ، کافر لوگ، ہندو لوگ، ان سے آپ لین دین کر سکتے ہیں، تجارت کے ماحول آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن پکی دل لگی نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے ان لوگوں سے۔ آپ محبت کریں گے تو صرف دین سے کریں گے، محبت کریں گے تو صرف مسلمانوں سے کریں گے، پیار کریں گے تو صرف ہم اپنوں سے کریں گے۔ غیروں سے پیار نہیں ہوتا، غیروں سے صرف آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو دنیاوی رہن سہن اور لین دین کر سکتے ہو۔ یہ آگے قرآن فرماتا ہے، آگے آپ سنیں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ جا کے گھر میں پڑھ لینا، تبرک کے طور پہ یہ ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے یا رسول اللہ، قل، جہاں بھی قرآن میں لفظ قل آ جائے نا تو یہ محبوب کو خطاب ہے، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے آقا آپ فرما دیجئے کیا ان کان آباؤکم، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، وابناؤکم، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، واخوانکم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، وازواجکم، اگرچہ ان کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو، بیویاں ہی کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، اگرچہ ان کے بہنیں کیوں نہ ہو، سب کچھ فرما کے اللہ فرماتا ہے وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ جو تم مال کماتے ہو نا، تجارت کا مال جمع کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی ہم سے یہ مال غائب نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، کوئی
तबाह न हो जाए, कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए कि हमारा सब माल ख़त्म हो जाए। अल्लाह फरमाते तुम डरते रहते हो। और आगे अल्लाह फरमाते वमसाकिन तर्दौनहा, जो तुमने बंगले बनाए, जो तुमने कोठियाँ बनाई रहन सहन के लिए, आराम के लिए, ये जो तुम रहन सहन के लिए बनाते हो फिर कहते हो कि ये सुकून छीन न जाए। अल्लाह फरमाता है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अगर तुम्हें ये बंगले ज़्यादा प्यारे हैं, ये कोठियाँ, ये बच्चे, ये माल, ये बीवियाँ, ये भाई, ये बेटे, ये दादा, ये माँ, ये बाप, अगर अल्लाह से और रसूल से और फी सबीलिल्लाह जिहाद करने से प्यारे हैं, तो अल्लाह फरमाता है फिर इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फिर इंतजार करो अज़ाब का, अन करीब तुम पे अज़ाब आने वाला है। अल्लाह पनाह दे, अल्लाह पनाह दे। अल्लाह फरमाता है यही लोग वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे तरजीह दें दीन को, मुसलमान। हाँ, आप काफिरों के साथ इतना कर सकते हो, ये कुरान इजाज़त देता है, लेन देन कर सकते हो, तिजारत कर सकते हो, मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत करनी है तो सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन के साथ करनी है, मोहब्बत करनी है तो सिर्फ मुसलमानों के साथ करनी है। सहाबा ने देखो सब कुछ कुर्बान कर दिया, बच्चे, बीवियाँ, घर, दौलत, माल, अपनी जान भी मुस्तफा के कदमों पे नजराना कर दिया।